مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک شہر تو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر واقع ہوگا، ایک شہر ہیرا کے مقام پر ہوگا اور ایک شہر شام میں۔ پس 3 بار ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے، پھر جلد ہی لوگوں کے برابر میں دجال نکل آئے گا، پس وہ مشرق کی طرف کے لوگوں کو شکست دے دے گا اور سب سے پہلے اس شہر میں وارد ہوگا جو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ واقع ہے، اور اہل شہر کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ یہ کہہ کر وہیں رہ جائے گا کہ دیکھیں دجال کون ہے اور کیا کرتا ہے، اور ایک گروہ دیہات میں منتقل ہو جائے گا اور ایک گروہ برابر والے شہر میں منتقل ہو جائے گا۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے جن کے اوپر تلسان ایک خاص قسم کی اجمی و چادر ہوگی۔ اس کے اکثر پیرو عورتیں اور یہودی ہوں گے۔ پھر دجال اس شہر کے قریب والے شہر میں آئے گا۔ اس شہر کے باشندوں کے بھی 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کہے گا کہ دجال کون ہے اور کیا کرتا ہے، اور ایک گروہ دیہات میں چلا جائے گا اور ایک گروہ قریب والے اس شہر میں چلا جائے گا جو شام کی مغربی جانب میں ہوگا، اور بالآخر مسلمان عفیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے اور اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے، جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کو یہ نقصان بہت شاق گزرے گا اور شدید بھوک اور سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھائیں گے۔ یہ اسی حال میں ہوں گے کہ سحر کے وقت کوئی پکارنے والا 3 بار یہ آواز لگائے گا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس فریاد رس آ پہنچا۔ یہ سن کر لوگ آپس میں کہیں گے یہ تو کسی پیٹ بھرے آدمی کی آواز ہے۔ اور نماز فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا یا روح اللہ، آگے آ کر نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے کہ اس امت کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ۔ پس مسلمانوں کا امیر آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر اپنا حربہ سنبھالیں گے اور دجال کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی رانگ کی طرح بکلنے لگے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اپنا حربہ اس کے سینہ کے بیچوں بیچ مار کر اسے قتل کر ڈالیں گے اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں گے۔ اس دن ان میں سے کسی کو بھی کوئی چیز اپنے پیچھے نہیں چھپائے گی، حتیٰ کہ درخت کہے گا اے مومن یہ کافر ہے اور پتھر کہے گا اے مومن یہ کافر ہے۔